बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली बजट 2021-2022 अनाउंस कर दिया है और जून 2021 में ये बजट उम्मीद की जा रही है कि पास भी पार्लियामेंट से करवा लिया जाएगा। अगर ये बजट पास हो जाता है तो बजट पास होने के बाद ये बजट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के किन किन सेक्टर्स पर क्या क्या असरात ज़ाहिर करेगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं कि हमें बजट के बारे में बताएं कि बजट के बाद हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सके। तो इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कारपोरेट सेक्टर की। कारपोरेट सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टर्नओवर की बुनियाद पर कम से कम शरह टैक्स में भी कमी कर दी है। ताहम अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर यह शरह लागू होगी या नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को सेक्शन 8B, जिसके मुताबिक एडजस्टेड अनपेड टैक्स होता है, उसके दायरे से खारिज करने की तजवीज़ दी है। मैं यहाँ पे ये बात भी आपको बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में सब कंपनियां जो लिस्टेड हैं वो तमाम की तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। तो अगर इनके टर्नओवर वो अमाउंट होती है जो एक कंपनी पूरे साल में मुकम्मल बिजनेस करती है। मकसद है कि एक आज 10 रुपए की कोई चीज़ एक महीने में ख़रीदी, 10 रुपए की दूसरे महीने में ख़रीदी और बेची, तो वो जो मुकम्मल साल का जो होगा तो उसको टर्नओवर कहते हैं। तो उसके ऊपर सालाना टर्नओवर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स की जो शरह है वो कम कर दी है, जो कि एक कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद रिफाइनरीज़ को हम देखेंगे। मौजूदा रिफाइनरीज़ और जो इस वक्त नई रिफाइनरीज़ लगने जा रही हैं, इसके अलावा BMR प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनकी आमदनी पर 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स से छूट दे दी है। ये जो टैक्स की छूट है ये तमाम रिफाइनरी सेक्टर के लिए बड़ा मुस्बत कदम साबित हो सकती है और इंशाल्लाह होगी। ताहम मैं यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ, क्योंकि आजकल बाइको रिफाइनरीज़ की जो है वो अपग्रेडेशन का मामला भी चल रहा है, उसकी अपग्रेडेशन ऑलरेडी चल रही है। तो इस छूट से ये जो इस्तिस्ना मिला है ये टैक्स से, इससे का सबसे बड़ा बेनिफिशरी बाइको रिफाइनरीज भी होने जा रहा है। बल्कि इसका सबसे बड़ा इस वक्त मौजूदा टाइम में सबसे बड़ा बेनिफिशरी बाइको रिफाइनरी को कहा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फ्लैट स्टील मैन्युफैक्चरिंग। HRC और स्टेनलेस स्टील की फ्लैट रोल्ड मसनूआत की दरामद पर भी ड्यूटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बजट में नरमी की है। इससे अब कौन सी कंपनीज को फ़ायदा होगा? स्टील सेक्टर्स की बेताशा चंद एक कंपनीज हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन इसमें मैं जो इसमें देख रहा हूँ वो ISL और ASL, आयशा स्टील मिल्स और इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड जो है, ये दोनों, इनके लिए ये बजट में ये जो नरमी है ये काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। इसके बाद हम जाएंगे फार्मास्यूटिकल्स पे। फार्मास्यूटिकल, जैसा कि आजकल कोविड-19 की लहर भी चली हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी और एडवांस्ड कस्टम ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी है, उसकी छूट दे दी है। इसके अलावा 350 से ज़्यादा APIs पर कस्टम ड्यूटी और इजाफी कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी गई है। APIs क्या होती हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स।
وہ چیزیں جن سے یہاں پہ ادویات بنائی جاتی ہیں ان میں جیسے ایک پیراسٹامول بنائی جاتی ہے تو اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں، جو کیمیکل جو اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان کو اے پی آئیز کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کسٹم ڈیوٹی اور اضافی کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ دے دی ہے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو نہیں، اس پہ تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ٹیلی کام سیکٹر پہ۔ ٹیلی کام سیکٹر میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 17% سے کم کر کے 16% کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے موبائل فونز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، جبکہ اب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی موبائل فون کالز اور موبائل فون ڈیٹا پر بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ پی ٹی سی ایل کو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل ہی رہے گا۔ پی ٹی سی ایل کو نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ کیبلز اور آپٹیکل فائبر کی مینوفیکچرز کے لیے خام مال کی درآمد پر جو اضافی کسٹم ڈیوٹی پے کی جاتی تھی اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس بجٹ میں چھوٹ دی ہے۔ تو ٹیلی کام سیکٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل سا سیکٹر رہے گا، نہ کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ بینیفٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی زیادہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں۔ اس کے بعد فوڈ کی اگر آپ دیکھیں تو خام مال کی درآمد پر ڈیوٹی میں نرمی کی گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الشہیر کارپوریشن، اس میں یہ جو ہے اس کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فٹ ویئر سیکٹر۔ فٹ ویئر جو ہے اس میں دو کمپنیز سروس انڈسٹریز اور جو ابھی ایک ہوئی ہے کمپنی ریسنٹلی اس نے اپنا آئی پی او کیا ہے سروس گلوبل فٹ ویئر، ان کو اچھا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خام مال کی جو درآمد ہے اس میں اچھی خاصی نرمی کی ہے فٹ ویئر سیکٹر میں بھی۔ کیبلز میں اگر دیکھا جائے تو کیبلز کی درآمد پر بھی جو ڈیوٹی پہلے لگتی تھی اس میں نرمی کر دی گئی ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیبلز کا جو ہے سیکٹر، اس میں پاکستان کیبلز ایک اچھے لیول پر فائدہ لیتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے۔ کیمیکلز میں اگر ہم جائیں تو پینٹ اور کیمیکلز کی ڈیوٹی میں نرمی کی گئی ہے، اس لیے پینٹ اور کیمیکلز کے جو اسکرپٹس ہیں وہ بھی اچھے لیول پر بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے پی سی ٹی 589 کوڈ کے تحت، آپ گوگل کر لیجئے گا پی سی ٹی 589 کے تحت کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں باہر سے منگوائی جاتی ہیں، اس کے تحت آنے والے سامان پر درآمدی ڈیوٹی کم کی گئی ہے تاکہ باہر سے مشینری اور جو لوازمات ہیں وہ پاکستان لائے جا سکیں اور یہاں کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو ایکسپورٹ دی جا سکے۔ ان دونوں میں کسٹم ڈیوٹی اور اضافی کسٹم ڈیوٹی کے علاوہ آر ڈی کا کوئی ٹیکس ہے وہ بھی اس میں بھی کمی کی گئی ہے۔ اس میں آٹو موبائل سیکٹر اگر دیکھا جائے، گاڑیوں کا سیکٹر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہر پاکستانی کے پاس گاڑی ہوگی۔ اس میں جو انہوں نے سب سے بڑی بات کی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ جب گاڑی اپنی بک کرواتا تھا، نئی گاڑی لینے کے لیے کوئی اور کرواتا تھا، اے بی سی کوئی بھی بک کرواتا تھا، جب گاڑی کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا تھا تو لوگ اپنی گاڑی اون پر رجسٹریشن کروانے سے پہلے ہی سیل کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر 15-20 لاکھ کی گاڑی ہے تو 2-2.5-3 لاکھ روپے ان کو اون مل جاتا تھا اور وہ اون لے کے نکل جاتے تھے اور گاڑی اس یوزر کے پاس آ جاتی تھی جس نے اپنے نام پر رجسٹر کروانی ہوتی تھی۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے کہ یہ جو بیچ میں اون پروفٹ لے کے نکلنے والا بندہ تھا، جو بندہ بغیر رجسٹرڈ کروائے کمپنی سے بک کروائے گا، ڈیلیوری لے گا اور بغیر رجسٹر کروائے گاڑی سیل کرے گا، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ انویسٹر، وہ جو مڈل مین جو کمپنی اور اینڈ یوزر کے درمیان ایک اون کے اوپر کام کر رہا ہوتا تھا، اس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اس سے عوام کو تو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن
اس سے ایک انویسٹر جو ہے اس کو ایک کافی جھٹکا لگے گا، انویسٹمنٹ کافی رکے گی، ایک جو فلو ہے پیسے کا وہ کم ہوگا، کیونکہ ٹیکس نیٹ میں ہم پاکستانی قوم ہیں، ٹیکس نیٹ میں کوئی بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر بینکس کا کھاتہ دیکھا جائے تو بینکس کے سیکٹر میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے اوپر کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی شخص جب ٹرانزیکشن کرتا تھا تو ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی تھی۔ اب کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اس بجٹ میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ٹرانزیکشن کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ وہ دوست جو اپنی زیادہ تر ٹرانزیکشن ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے کرتے تھے یا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ ان کو آئندہ ود ہولڈنگ ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، جبکہ کیش کی ٹرانزیکشنز پر ود ہولڈنگ ٹیکس ابھی بھی رکھا گیا ہے۔ تو بینکنگ سیکٹر کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل سیکٹر رہے گا، کوئی اس میں کوئی اضافی گورنمنٹ نے بینیفٹ نہیں دیا۔ تو دوستو، یہ تھے چند ایک سیکٹر جو میں نے ضروری سمجھے آپ کے ساتھ ان کی تفصیلات شیئر کر لی جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تفصیلات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا کوئی کویسچن ہو تو اس کو کامنٹ سیکشن میں بھیج دیجیے گا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے کویسچن کا جواب دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔